نے ابھی شام جو آج خاموشی 1 منٹ کے لیے اختیار کی گئی، اس حوالے سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ 2001 سے پاکستان دہشت گردی کے خلاف نمبردازماں ہیں اور آئے دن فوجیوں کی لاشیں آ رہی ہیں۔ تقریباً 24 سال ہو گئے ہیں، یہ دہشت گردی رک کیوں نہیں رہی ہے؟ کیوں ہم ناکام ہیں دہشت گردی کو فائٹ کرنے میں؟ ایک مثال دیتا ہوں، پاکستان میں پولیو کا تو خاتمہ ہو گیا، جہاں پہ ایک کیس پولیو کا نکل آتا ہے پورے نظام مملکت جو ہے وہ ڈگمگا جاتی ہے۔ پولیو اولین ترجیح ہے اور پاکستانیوں کی، پاکستان کی جو تحفظ ہیں وہ ترجیح نہیں رہی ہے۔ آئے دن یہ چائنیز یہاں پہ اگر یہاں پہ ان کو مارا جاتا ہے۔ یہ بھائی صاحب آپ ویڈیو جو بنا رہے ہیں دس از ناٹ اپروپریٹ۔ جو مارا جاتا ہے، یہ ایم این اے صاحب جو ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ ناکامی کس کی ہے؟ جی خاموشیاں ذرا پلیز 1 منٹ۔ اپنا عامر ڈوگر صاحب، کیا یہ مناسب ہے؟ یہ جو آئے دن ہم خاموشیاں ایوان میں اختیار عامر کریں ڈوگر گے، صاحب یہ مناسب ہے؟ آپ خیر اقبال صاحب چھوڑ دیں، جی میں عرض کرتا ہوں، یہ خاموشی 1 منٹ کی اختیار کرنے سے کیا یہ چائنیز کے دکھ کا مداوع ہوگا؟ ہم عملاً کیا کر رہے ہیں؟ آئے دن فارن نیشنل مارے جا رہے ہیں، انویسٹمنٹ ختم ہے، ملک میں تباہی ہے۔ تو لہذا اس عوام کی وساطت سے میری گزارش ہے، یہ 1 منٹ کی خاموشی اور یہ آئے دن بیرون ملک جو لوگ آ کے ادھر یہاں پاکستان میں خدمات سر انجام دیتے ہیں، یہ لاشیں بھیجنے، اس کا کوئی عملی تدارک کرو۔ جس طرح پولیو کو فائٹ کر رہے ہیں اسی طرح دہشت گردی کو ہمیں فائٹ کرنا چاہیے۔ تھینک یو اسپیکر۔ جی اسد کیسر صاحب۔ جناب اسپیکر صاحب، جی میری التماس ہوگی کیونکہ یہ بہت سینسیٹیو ایشو ہے اور اس وقت پوری پاکستانی قوم جو ہے ایک المی سے گزر رہی ہے کہ جب آپ کے معزز جج صاحبان اس کی عزت اور توقیر باقی نہیں رہتی، جب ان سے فیصلے آپ زبردستی لیتے ہیں، جب آپ اس کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو پریشرائز کرتے ہیں اور اس کے گھروں میں کیمرے لگاتے ہیں اور اس کو اوپر جو ہے دباؤ ڈالتے ہیں، تو اس ہاؤس پہ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ میری سبمیشن ہے کہ آپ بے شک رولز آپ کے پاس ہیں اور آپ اس پہ وہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے، آپ اس پہ ڈیبیٹ کرنے دیں تاکہ دونوں سائڈ سے اس کے اوپر ڈیبیٹ آ جائے۔ اسد صاحب جو ایشو ہے نا جی سب جوڈس ہونے کا، اس کو بڑے سینسٹیوٹی سے دیکھنا پڑے گا، اور اگر ہوا تو ضرور دیں گے، مگر اگر سب جوڈس ہے تو آئی تھنک ہم انتظار کریں گے اس کا۔ جی جی گوہر صاحب۔ یس، تھینک یو جناب اسپیکر، تھینک یو جناب اسپیکر۔ اسپیکر صاحب، پرائمریلی جو لیٹر گیا ہے جج صاحبان کی طرف سے، اس میں 2 قسم کے پوائنٹس ہیں۔ ایک تو جج صاحبان نے اپنے مطابق وہ ان ایشوز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جس کے تھرو وہ اور ان کی فیملی جا چکی ہے، اور اس میں جو ذکر ہوا ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کے کام میں ایک اسپیشلی جو ڈیموکریٹیکلی کنسیکوینشل کیسز تھے، پولیٹیکل کنسیکوینشل کیسز ہے، اس میں انٹرفیرنس ہوئی ہے۔ بل انہوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہ ہے کہ آج بھی عدلیہ میں انٹرفیرنس ہو رہی ہے، اس لیے یہ اس پارلیمان کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے۔ یہ آئین ہی پرووائڈ کرتا ہے، یہ ایک تیسرا آرگن ہے اسٹیٹ کا، اور اس کے انٹرفیرنس کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے اس پہ بحث ہر صورت ہونی چاہیے تاکہ ایسے اقدامات کیے جائے جس میں انٹرفیرنس فیوچر کے لیے ان پہ بند ہو۔ تو لازم ہے جناب اسپیکر، تاکہ دونوں ایوان میں دونوں طرف سے اپنے اپنے اظہار کریں اور یہ ایوان ریزولوشن پاس کرے کہ کسی صورت میں بھی کسی بھی دور میں عدلیہ میں جو انٹرفیرنس ہے یہ نامنظور ہے اور کسی صورت انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے۔ اس اکانومی میں سود کا عمل دخل ہے، اور 2022 میں شریعت عدالت نے فیصلہ دے رکھا ہے، سپریم کورٹ کی ایپلیٹ بینچ میں یہ فیصلہ رکا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اس سے کھلی جنگ ہے۔ میں آپ کو گزارش کروں گا، تقریر نہیں ہو سکتی۔ سر تقریر نہیں کر رہا، میں صرف آپ پوائنٹ آف آرڈر شوڈ بی شارٹ، اسپیسیفک ٹو دا پوائنٹ۔ پلیز اف یو گوئنگ ٹو وائنڈ اپ میں کھولوں گا، ادروائز میں نہیں کھولوں گا۔ سر دو باتیں، یا تو جلدی کریں سر، یا تو آپ اس کتاب میں سے یہ پہلی لائن ڈیلیٹ کر دیں،
یا تو اس کتاب میں سے پہلے لائن ڈیلیٹ کر دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی حاکمیت ہوگی، اس لیے کہ اللہ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سود کا نظام اللہ اور اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے، اور یا اس ایوان میں کسی کو لا کر یہ بتائیں کہ جی تھینک یو چنگیز احمد خان صاحب پوائنٹ آف آرڈر پہ. چنگیز احمد خان صاحب آپ ہیں جی، پوائنٹ آف آرڈر پہ دیا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انجینئر حمید حسین حلقہ N37 سے اس ایوان کی سب کی طرف سے ان فلسطینی بھائیوں کو جو اس وقت وہ گاس کھا رہے ہیں، پتے کھا رہے ہیں، اس ایوان کی طرف سے میں نے ایک قرارداد جمع کیا ہے. اس قرارداد کا متن میں بتا رہا ہوں. یہ ایوان غزہ اور دیگر فلسطینی علاقوں. ایک سیکنڈ حمید احمد خان صاحب، حمید حسین صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ قرارداد یونینمسلی یہاں سب نے پاس کی ہوئی ہے اس کے اوپر. تو کیا آپ ان سے سب سے علیحدہ ہیں؟ دونوں سائڈوں سے آپ بھی تو تھے نا، آپ تشریف لگتے تھے. نہیں دیکھیں اس طرح کی جو ہوتی ہے یہ جو قرارداد ہے وہ سب کو دکھائی جاتی ہے، سب کو دکھا کے ان سے سگنیچر لیے جاتے ہیں، اور یہ آلریڈی ہو چکی ہے. جی کھولیں مائک ان کا. ایک بات کر لوں، میں حکومتی وقت سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ جو جمعہ کہ یہ یوم القدس جو ہے جمعۃ الوداع یہ حکومتی سطح پر منایا جائے. جی ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اپنا نور عالم صاحب، آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. اسپیکر صاحب شکریہ. اسپیکر صاحب آپ میرے خیال میں ایک تو آپ ایوان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یہاں پہ لیڈرشپ میرے خیال میں پارٹیز کی دو بندوں سے تو آپ نے بات کر لی ہے. آپ مسلسل ایک ہی طرف پہ ایک ہی ایجنڈا، ایک ہی ریپیٹیشن ہو رہی ہے. مہربانی فرما کر آپ اپنا جو بزنس ہے اس پہ وہ کریں. سر کوئی یہاں پہ آپ تاکہ ممبرز نے سوال جمع کیے ہیں اس پہ وہ ہو، کوئی مہنگائی پہ بات ہو، کوئی لا اینڈ آرڈر پہ بات ہو. یہاں پہ آپ ایک ہی چیز پہ بات کر رہے ہیں. بات یہ ہے میں کسی کے مخالف نہیں ہوں. بھائی جان سنیں، اگر ایسے بات ہے میں نے ہرایا تھا اور پھر بھی ہراؤں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. ڈرو میں کھڑا ہوں.